بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات محمد و آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ فرمان معصوم ہے، تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے شایع نشان آل محمد بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وَكِتَابِهِ الْمُبِينِ وَالْمَتِينِ وَالْحَسِينِ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ صلوات پر محمد وعلى حضرات وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان محکدہ ولایت پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں اپنے محبوب اعظم سے محو گفتگو ابتدا میں عرض کر دوں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی، ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی، مبالغہ آرائی سے میں نے کبھی کام نہیں لیا، زمین و آسمان کے کلابے میں نہیں ملا تھا، علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچتانی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ منبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے،
مجلس سے پار نہیں. بچے نے بٹھاؤ, سب بچوں کو بٹھائیں یہاں پہ. میری کوشش ہے کہ ابتدا میں ہی زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ معرفت کے 5, 12, 14 بیچ میں آسانی سے بول سکوں. میرے مخاطب صرف وہ ہیں جو اونچی بات سننے آئے, اونچی آواز نہیں, اونچی بات. علیوں کی حویلی کی بات خود اتنی اونچی ہے جسے اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں. ابھی میں 1-2 منٹ دیکھوں گا آپ کا معیار سماعت کیا ہے, دیکھوں گا آپ کیسے سنتے ہیں, اور پھر آپ دیکھیں گے میں کیسے پڑھتا ہوں. پروردگار عالم اپنی کتاب لاریب میں اپنے محبوب اعظم سے محو گفتگو ہے. خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے. یہ جو آپ مجلس میں بولتے ہیں آپ اپنا معیار سماعت بتاتے ہیں, اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس اونچی بات ہوتی ہے. شعور کا تبرک آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں. بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چہروں سے حیرت ہٹا کے چہروں پہ نور مودت پھیلانا ہے, اور کچھ نہ کر سکیں تو شیعہ چہرہ بنا کے ضرور بیٹھیں. شیعہ چہرہ جانتے ہیں نا, کائنات کے رسول نے کہا تھا جو علی کی حویلی کا ذکر سن کے کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ ہے. میرے ایک لفظ پہ آپ کی توجہ رہے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کس معیار کی گفتگو کر رہا ہوں. خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کی زبان لذت آشنائے لہن پروردگار ہے. آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ میں بات کر کیا رہا ہوں, اور ابھی زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ ہر سامع یہاں سے زبان کی عبادت کر کے اٹھے گا. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کی زبان لذت آشنائے لہن پروردگار ہے. ہے کہ جس کی زبان لذت آشنائے لہن پروردگار. لفظ بدلتا ہوں معانی کی کائنات بدل جائے. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا لیا. سوائے اس سامع کے جو زندگی کے 15, 20, 25, 30 سال خاموش مجلسیں سن سن کے اب خاموشی میں مہارت پا چکا ہے. انشاءاللہ ہر سامع کی زبان کی عبادت ہو جائے گی. مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھے. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا لیا ہے. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جو اس بے دہن کے الفاظ کے مخارج کی ادائیگی کا ہنر جانتا ہے. کچھ سامعین سمجھے ہیں اور کچھ نہیں سمجھے. انشاءاللہ کوئی محروم نہیں رہے گا جو گفتگو میں ہدیہ کروں. جی آپ سلامت رہیں. خدا اس سے محو گفتگو ہے. اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں. خدا اس سے محو گفتگو ہے جس کے لب ہائے مبارک باب کلام اللہ ہیں. جو نہیں سمجھے ان کے لیے آسان کرتا ہوں. لب محمد کے کھلتے ہیں, اندر سے کلام خدا برآمد ہوتا ہے. خدا اس سے محو گفتگو ہے اور ارشاد فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے محبوب اپنی طیب و طاہر و اطہر زبان مبارک سے خود ارشاد فرما دیجئے کہ میں نبوت و رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ قربہ سے مودت کرو. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا.
اور میرے حبیب اپنی امت کو یہ بھی بتا دیجئے کہ جو بندہ میری بارگاہ میں مودت قربہ والی حسنہ لائے گا میں اس کی حسنہ کو اور زیادہ حسن عطا کر دوں گا. ان اللہ غفور شکور. اور میرے حبیب اپنی امت کو یہ بھی بتا دو کہ جو بندہ مجھ اللہ کی بارگاہ میں مودت قربہ لے کے آئے گا میں آنے والے کے گناہ بھی معاف کروں گا اور اللہ ہو کے اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا. مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھے. بس اب مجھے حوصلہ ہے کہ جس معیار کے میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں اسی معیار کے سامنے میرے سامنے تشریف فرما ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ خدا علی کل شیء قدیر ہے. یہ میرا پیغام ہے ان لوگوں کو جن کا خیال ہے کہ ہم اللہ والے ہیں اور یہ انہیں خبر نہیں کہ اللہ والا ہونے کے لیے پہلے علی والا ہونا واجب ہے. مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کوئی زبان سے عبادت سے محروم اٹھے گی نہیں. علی فرماتے ہیں جو بندہ خدا سے باتیں کرنا چاہے وہ نماز پڑھے. جو خدا کی باتیں سننا چاہے وہ قرآن پڑھے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں پروردگار ہم سے باتیں کر رہا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پروردگار باتیں ہم سے کر رہا ہے تو مصطفیٰ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے. اس کا مطلب ہے کہ محمد کو چھوڑ کر خدا مخلوق کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا. سلامت رہیں. مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے کہا بیٹا صحیح بھی بات پہلے مجلس سنو. خدا مصطفیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا. بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں گا تو لطف لیں گے آپ. وہ علی کل شیء قدیر ہوتے ہوئے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے انہیں آپ کہہ دیجئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پروردگار علی کل شیء قدیر ہوتے ہوئے ہم سے بات کرنے کے لیے محمد کو وسیلہ بناتا ہے. یہ امت اتنی بڑی ہو گئی ہے جو محمد کو چھوڑ کے اللہ سے باتیں کرنا چاہتی ہے. وہ پروردگار ہم سے بات کرنے کے لیے زبان محمد کو وسیلہ بناتا. یہ سچ ہے کہ قرآن جبریل لاتا تھا. یہ پیغام نوجوانوں کے لیے ہے. انشاءاللہ آپ یہاں سے اٹھیں گے تو محسوس کریں گے معرفت کے کچھ گوہر اور جوہر سمیٹ کے اٹھیں. یہ سچ ہے کہ قرآن جبریل لاتا تھا اور لا کے مصطفیٰ کے قلب پہ اتار دیتا تھا. جب ایک فولڈر سے فائل دوسرے فولڈر میں کاپی کی جا رہی ہوتی تو سکرین پہ فائل جاتی ہوئی دکھائی دیتی لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا جا رہا. جو سمجھا ہے وہ لا کے تحسین. جی فائل جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا جا رہا ہے. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم جبریل آیتیں لاتا تھا مگر جبریل کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اندر کیا جا رہا ہے. اسی لیے مصطفیٰ کو آیت سنانے کے بعد اسپیکر میں ساؤنڈ سسٹم میں بیٹا کوئی آواز ہے تو اسے نکالو. اسی لیے جبریل مصطفیٰ تک آیت پہنچانے کے بعد چپ کر کے علی کا چہرہ دیکھنے لگتا تھا کہ اس کے لب ہلے تو پتہ چلے کہ آیت کے اندر خدا نے کیا بھیجا. اسی لیے جبریل کچھ مزاج بن گیا ہے. بات آگے بڑھا. آیت اتارتا تھا اتارنے کے بعد وہیں بیٹھ کے علی کا چہرہ دیکھنے لگتا تھا.
کہ اس کے لب ہلیں تو پتہ چلے کہ خدا کیا کہتا ہے. اسی لیے جبریل علی کا شاگرد کہلاتا ہے. جبریل آیت لاتا تھا اور مجھے دکھائیے پورے قرآن میں کہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ جبریل آ کے قرآن مصطفیٰ کے کانوں پہ اتار دیتا تھا. قرآن کہتا ہے نزلہ علی قلبک، اے محمد یہ قرآن تیرے دل پہ اتارا گیا ہے. جملہ میں کہوں گا انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا. جبریل لاتا تھا، مصطفیٰ کو سناتا نہیں تھا. خدا کہتے قرآن قلب محمد پہ اتارا گیا ہے. اس سے بہتر لفظ مجھے اردو میں ملتا تو میں کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتا جو کر رہا. اس سے بہتر لفظ کوئی موجود ہی نہیں. مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، یہ قرآن خدا نے قلب محمد پر ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور محمد نے اسے قلب علی پہ اپلوڈ کیا. بولو اس کی زبان لے کر کی جی 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 اس سے بہتر لفظ ہوتا تو میں سبحان اللہ. جبریل لاتا ہے جنہوں نے خدا بتایا ہے. لوگ انہی محمدوں کی حویلی کو بائی پاس کر کے اللہ کا محلہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہائے 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 تو سمجھا ہے بلا کے تحسین. جس حویلی نے خدا بتایا ہے، جس حویلی نے خدا بتایا ہے، لوگ اسی حویلی کو بائی پاس کر کے اللہ کی گلی ڈھونڈ رہے. یہ میری گفتگو اللہ والوں کے لیے ہے جن کا خیال ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، جنہوں نے اللہ سمجھایا تھا انہی کی حویلی کو بائی پاس کر کے لوگ اللہ کا محلہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور مجھے خدا و مصطفیٰ و مرتضیٰ کی قسم، اگر حویلی زہرا نہ ہوتی اللہ والوں کو یہ بھی پتا نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے. بولو جس کی زبان سے کر کے کسی کو یہ خبر بھی نہ ہوتی، کسی کو یہ پتا بھی نہ ہوتا کہ اس کا نام اللہ ہے. چپ وہ رہے جس کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے. یہ جو علی والے بیٹھے ہیں نا، میں آپ کی کتاب آپ کو کھول کے سنانے لگا، آپ کا دل آپ کے سامنے کھولنے لگا، آپ کی کہانی آپ کو سنانے لگا. یہ جو علی والے ہیں نا، یہ بڑے ایڈوانس لیول کے لوگ ہیں. لوگوں کو پتا نہیں. لوگ علی والوں کی نہ اپروچ سمجھتے ہیں، نہ سٹانس سمجھتے ہیں، نہ انہیں پتا ہے کہ یہ علی والے کس ایڈوانس لیول کے لوگ ہیں. آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے. میں آپ کی کتاب آپ کو پڑھا رہا ہوں. یہ علی والے اتنے ایڈوانسڈ لیول کے لوگ ہیں کہ یہ علی سے کم کسی پہ مطمئن ہی نہیں. میں دلیل نہ دوں، میری بات رد کر دیجئے. اگر علی والے علی سے کم کسی پہ مطمئن ہونے والے ہوتے تو خدا نے انہیں کسی اور امت میں خلق کر دیا. کیا بولے گا وہ جس کی زبان ذکر کی عبادت ہے؟ پھر یہ کسی اور امت میں خلق ہوئے ہوتے. خدا جانتا تھا کہ یہ علی سے کم مطمئن ہونے والے لوگ نہیں. اور یہ جو علی والے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہے؟ نہ بتاؤں؟ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کیا ہیں. بیٹا مجلس سننے کا ہنر کوئی راکٹ سائنس نہیں جس کے لیے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے. تو 2-4 منٹ میں دائیں بائیں کے مومنین کو دیکھ کے بندہ سیکھ لیتا ہے کہ مجلس کیسے سنتا ہے.
اور یہ ذکر وہ ہے جس میں پتھر بھی بولتے ہیں، اور اس ذکر میں بندہ نہ بولے تو بندہ تو اسے پتھر بھی نہیں کہہ سکتا. کیا خیال ہے؟ پتھر ہی ناراض نہ ہو جائے. کیا خیال ہے؟ یہ جو علی والے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ذرا سنیے علی والے کیا ہیں. پروردگار نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی بڑی کائنات کہ آپ کی زمین جس سورج کے گرد گھومتی ایسے اربوں سورج اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی کہکشاں بنتی ہیں، اور ایسی اربوں کہکشائیں ہیں جو کسی مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں. اتنی بڑی کائنات، جس بندے کو اس بات کا لطف نہ آئے ادھر ہاتھ ضرور کھڑا کرے تاکہ میں اس کا حوصلہ دیکھوں. اتنی بڑی کائنات سجانے کے بعد 1.25 لاکھ نبی بھیجے، لوگوں نے قتل کر دیا. پھر خدا نے 12 امام بھیجے، لوگوں نے مار دیے. اتنا بڑا نظام سجانے کے بعد جو اللہ کو کائنات سے منافع ملا ہے وہ صرف یہ علی والے ہیں. مجھے امید تھی کہ ہم معیاری لوگ ہیں، آپ لوگ لے سکیں گے. میرے پاس ہوائی باتیں نہیں ہوتی بیٹا، دائیں بائیں سے سیکھو، مجلس کیسے سنتے. علی والے یعنی منافع کاروبار تخلیق کائنات. یہ بات میرے سامنے کوئی کرتا میں جنگلوں میں نکل جاتا اور ساری زندگی اسی بات کے لطف میں گزار دیتا. علی والوں کا کمال بتاؤں، علی والوں کا کمال بتاؤں، آپ کو آپ کا کمال بتاؤں. لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ منبر پہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ علی والوں پہ جنت واجب ہے. میں دلیل نہ دوں تو آج کے بعد آپ بھی کہنا چھوڑ دیجئے. دلیل وہ دینے لگا ہوں جس کے بعد انشاءاللہ ہر کوئی ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ علی والوں پہ جنت واجب ہے. لیکن میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنائے سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. آپ بغیر تشریح کے سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا صاحبان بزم معرفت. علی والوں پہ جنت کیوں واجب ہے؟ بیٹا بتاؤں. بسم اللہ تھوڑی ہے، بات بڑی ہے. علی بات اتنی اونچی ہے کہ خدا کی قسم یہ مائک سپیکر بھی بند کروا دوں تاکہ آپ کو بات کی بلندی کا احساس ہو. علی والوں پہ جنت واجب ہونی چاہیے. کیوں واجب ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ جو علی کو وہاں دیکھ کے بھی بچ جائے اس پہ جنت واجب ہونی چاہیے. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے نہیں میں نے کیا کہا؟ جو علی کو وہاں دیکھ کے بھی بچ جائے. ذرا سوچ لیجئے میں نے کہا کیا. جو علی کو وہاں دیکھ کے بھی نہ پھسلے. میں تو سمجھ رہا تھا ویسے سمجھ گئے ہیں. جو علی کو وہاں دیکھ کے بھی بچ جائے اس میں جنت واجب ہونی چاہیے. جو علی کو محمد کے کندھوں پہ کھڑا دیکھنے کے بعد بھی مان لے کہ محمد علی کا مولا ہے اس پہ جنت واجب ہونی چاہیے. نہیں اگلا جملہ نہیں، معرفت کا مینار نور ہے. جو محمد و اللہ کی ملاقات میں پردے کے اندر بولتے ہوئے علی کو دیکھ کے بھی بچ جائے اس پہ جنت واجب ہونی چاہیے. یہ کیسے عجیب لوگ ہیں. یہ علی والے اللہ کی مظہر العجائب مخلوق ہے. یہ علی سے کم کسی پہ مطمئن ہی نہیں. تم علی کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہو.
انشاءاللہ آپ کو زمانے کی کتابوں سے بے نیاز کر کے نہ اتروں تو پھر لطف کیا ہے. تم علی کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہو. کس حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، تو یہ متروک ہے، تو یہ مہمل ہے، تو یہ متواتر نہیں، اور اس کے راوی میں یہ مسئلہ ہے، اور اس کے راوی میں یہ مسئلہ ہے. تم علی کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہو. جی کہاں لکھا ہوا ہے کہ علی سے محبت کرنی ہے؟ اپنے بچوں سے آپ محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، کرتے ہیں؟ کس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ نے شروع کی تھی؟ بھائی میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ وہ شرکوت کی خطابت مجھے نہیں آتی. میرے پاس تو بات ہے، میرے پاس اونچی بات ہے. کس حدیث کو پڑھنے کے بعد اپنے بچوں سے محبت شروع کی تھی آپ نے؟ بولیے. کوئی حدیث نہیں پڑھی؟ فطرت نے مجبور کیا تھا نا کہ بچے سے پیار. آپ کے دلوں کی ایک بات ہے، میری زبان سے نکل رہی ہے. رسول رونق افروز منبر تھے اور مجمع میں سے اٹھ کے کسی نے ایک سوال پوچھ لیا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اولاد ہم سے نہیں کرتی؟ بس وہ چپ رہے جس کے دل کا سوال نہیں ہے. یا رسول، جو ایسے سوال کا جواب دے اسے حجت خدا ہونا چاہیے. بیٹا اپنا قبلہ درست کرو، منہ ادھر کرو، مجلس میں بیٹھنا سیکھو. یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اتنی محبت اولاد ہم سے نہیں کرتے؟ کائنات کے رسول نے فرمایا اس لیے کہ وہ تم میں سے ہیں، تم ان میں سے نہیں ہو. یہ کہنے کے بعد کائنات کے رسول نے اپنی گود کی طرف اشارہ کر کے کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. یہاں سے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے اور بیٹا یہاں سے کہتے ہیں. میں انشاءاللہ میں نے کہا ہے کہ میں جب اتروں گا آپ کو محسوس ہوگا کہ دل ٹھنڈے ہوئے. علی کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں. کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو کس حدیث میں لکھا ہوا؟ تازہ عمدہ کھلا ہوا سرخ رنگ کا خوشبودار گلاب سامنے ہو، کیا اسے محبت سے دیکھنے کے لیے مولانا صاحب سے پوچھنا پڑے گا کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ آپ رہ گئے ہیں آپ. بچوں سے محبت حدیث پڑھ کے کی ہے آپ نے؟ فطرت نے مجبور کیا ہے. جانتے ہیں فطرت نے کیوں مجبور کیا ہے کہ والدین بچوں سے محبت کرتے؟ اس لیے کہ بچوں میں ایک ایسا کمال ہے جو اب آپ میں نہیں ہے. اس کمال کا نام ہے معصومیت. نہ پڑھو قرآن، تمہارے پاس وقت نہیں، نہ پڑھو حدیث، نہ پڑھو تاریخ دنیا کی کوئی کتاب نہ پڑھو. یہ جو والدین بچے سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے میں ایک کمال ہے. وہ کمال مجبور کرتا ہے کہ والدین محبت کریں. جو علی سے محبت کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہا ہے وہ مجھے صرف اتنا بتائے کائنات کا وہ کون سا کمال ہے جو علی کے اندر موجود نہیں ہے؟ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. علی کے لیے حدیث ڈھونڈ رہے ہیں. کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ علی باب مدینہ العلم؟ نہ لکھا ہوا ہو علی تو پھر بھی علی ہے. میں اپنا تھیسس لے کے ممبر پہ آتا ہوں، سنی سنائی باتیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی. اپنا ریسرچ ورک لے کے حاضر ہوا ہوں. کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ علی باب مدینہ العلم؟
اور اگر لکھا ہوا ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے. تو ضعیف ہے تو کیا ہوا, علی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ علی حدیث کی وجہ سے عالم نہیں, علی عالم ہے اس لیے رسول کی حدیث بیان ہوئی ہے. میں ابھی 2-4% چہرے دیکھ رہا ہوں جو امتحان لے رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کب تک کون کیسے بولتا ہے, پھر ہم بھی کوشش کر لیں گے. تو اب میں وہ جرت مند چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں, وہ بندہ مجھ سے آ کے تشیع سیکھے جس کا خیال ہے کہ رسول اللہ نے خم غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان کیا ہے, اس لیے ہم علی کو مولا مان رہے ہیں. آپ کے تصورات ہی بدل جائیں گے جو میں تبرک پیش کر رہا ہوں. وہ بندہ میرے پاس آئے, میں اس کو دوبارہ شیعت سکھاؤں. جو یہ کہتا پھر رہا ہے کہ غدیر میں رسول اللہ نے اعلان کیا تھا تو ہم نے علی کو مولا مانا ہے. مجھے علی کی پاک ولایت کی قسم, مصطفیٰ غدیر میں اعلان نہ بھی کرتے تو بھی علی ہی مولا تھے. جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کھڑے ہوئے ہیں اور جن تک آواز جا رہی ہے, غدیر میں مصطفیٰ علی کی مولائیت کا اعلان نہ بھی کرتے, رسول کے اعلان کی وجہ سے علی مولا نہیں, علی مولا ہیں اس لیے رسول نے اعلان کیا ہے. جی رسول کے اعلان کی وجہ بتاتا ہوں. رسول اعلان نہ بھی کرتے. چلیے جو چپ ہیں, اگر رسول اعلان نہ کرتے تو آپ رسول کے بعد ابو جہل کو مولا مان لیتے؟ بتائیے. اگر رسول اعلان نہ کر کے جاتے تو آپ کے پاس رسول کے بعد علی کے علاوہ آپشن کون سی تھی؟ کوئی آپشن نہیں تھی. تو پھر سیدھی طرح مان جائیے کہ آپ اعلان کی وجہ سے مولا نہیں مان رہے. اعلان کی وجہ بتاتا ہوں. استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. آپ کو کلک رہے کہ ویسے نہ سنا جیسے سننے کا حق تھا. وہ بندہ مجھ سے آ کے شیعت سمجھے جس کا خیال ہے کہ غدیر میں رسول نے اعلان کیا تو علی مولا بنے. اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو, ابلیس کو بھی حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, جبکہ اللہ جانتا تھا فرشتے سجدہ کریں گے, ابلیس نہیں کرے گا. اس نے سجدہ آدم کا حکم فرشتوں کی وجہ سے نہیں دیا, ابلیس کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے دیا ہے. رسول نے بھی اعلان غدیر تمہارے لیے نہیں کیا, منافقوں کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے. بولو جس کی زبان سے کہ یہ بات ہے. آپ کے لیے نہیں کیا. ایسا علی حق میں نے کبھی نہیں سنی. علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا. علی کی بات میں سستی کر رہا ہے جو بندہ, وہ یاد رکھے کہ علی ہے. رسول اعلان نہ بھی کرتے تو بھی علی ہی مولا تھے. کمال بتاؤں علی کا. سب کی زبان سے بسم اللہ نکلے گا تو یہ کمال آپ تک پہنچے گا. علی کا کمال یہ نہیں کہ علی مولا ہے, علی کا کمال یہ ہے کہ میرا علی محمد کی موجودگی میں مولا ہے. چلا جاؤں گا تو میرے بعد علی مولا ہے. رسول نے فرمایا من کن تو مولا ہوں آج علی اور مولا, جس جس کا میں یہاں مولا ہوں اس کا یہی پر علی مولا ہے.
والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ آپ کو دنیا کی ہر کتاب سے بے نیاز کر رہا ہوں۔ علی کے لیے آپ کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہ علی آپ سچ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں؟ یہاں تو بولیے۔ سچ بولتے ہیں؟ کس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ نے سچ بولنا شروع کیا؟ بولیے بیٹا، کس آیت کو پڑھنے کے بعد پروگرام بنایا تھا کہ اب سچ بولنا چاہتے ہیں؟ کسی آیت کی وجہ سے سچ بول رہے ہیں؟ کسی حدیث کی وجہ سے؟ جو اللہ کو بھی نہیں مانتا وہ بھی سچ بولنا چاہتا۔ اس کا مطلب ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ علی کی محبت کے لیے آیتیں حدیثیں نہ ڈھونڈیے، علی سے محبت فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ تو علی نے بتایا کہ مردے زندہ کر کے بھی بندہ بندہ رہ سکتا ہے۔ اور جس بندے کو بڑی فکر پڑی ہوئی ہے نا کہ علی کے فضائل بیان نہ کیجئے، توحید کو سخت خطرہ ہے۔ شاہ کے شاہ سے زیادہ وفادار نہ بنیے، اللہ کے اللہ سے بڑھ کے ہمدرد نہ بنیے۔ آپ مصیبت میں گرفتار ہیں جی، علی کے فضائل کم پڑھیے، توحید کو خطرہ ہے۔ آپ بالکل توحید کا فکر نہ کیجیے۔ توحید کو تب تک کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک علی کی پیشانی پہ محراب موجود ہے۔ مجھ سے دوران مجلس کسی نے پوچھا تھا مولانا صاحب علی کسے کہتے ہیں؟ جو زندگی میں مجلس میں کبھی نہیں بولا نا، اور جو گھر جا کے کہتا کہ جناب الحمدللہ مولانا صاحب بیچارے چیخ چیخ کے چلے گئے، میں نہیں بولا۔ آج اس جرت مند کا میں چہرہ دیکھ کے جاؤں گا۔ مجھ سے دوران مجلس کسی نے پوچھا مولانا صاحب علی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا علی اسے کہتے ہیں جس سے اوپر اللہ شروع ہو جائے پر یہ پتہ نہ چلے کہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ جس سے اوپر اللہ شروع ہو جائے پر یہ پتہ نہ چلے کہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ پتہ چل گیا کہ اللہ یہاں سے شروع ہوا ہے تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ علی یہاں ختم ہوا ہے، اور جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ختم ہو جائے وہ علی ہے۔ بولو جس کی زبان سے کر دیا علی 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 چمن چمن کری کری علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 مست کلندر علی علی مست یہاں سے یہ کچھ کہہ رہا ہے بیچارہ، زہرا کا شوہر اور حسنین کا بابا علی علی سب مل کر بولو علی علی چڑیوں کی چہک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی میرا بھی مولا علی علی میرا بھی مولا علی علی میرے کفن پہ لکھنا علی علی میری قبر پہ لکھنا علی علی مست کلندر علی علی زہرا کے لال پر دل کھول کر پنجہ کھول کر آوازیں بلند صلوات بات دل کو لگ رہی ہے۔ علی اسے کہتے ہیں جس سے اوپر اللہ شروع ہو جائے پر یہ پتہ نہ چلے کہ کہاں سے شروع ہوا۔ اس لیے کہ اگر یہ پتہ چل گیا کہ اللہ یہاں سے شروع ہوا ہے تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ علی یہاں ختم ہوا ہے، اور جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں ہوتا۔
یہ آپ کو محشر میں پتا چلے گا کہ علی کیا. بے شک بے شک. اے میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے. کتنے بجے تک پڑھنا ہے بھائی؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں, مجھے اس لیے مسئلہ نہیں کہ باتیں علی کی کر رہا ہوں, اور وہ علی کا آخری بیٹا ہے جو زمانے کا امام ہے. اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں نبوت اور رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ قربا سے مودت کر. بیٹا ادھر پاس بٹھا دیجیے, بٹھا دیجیے, 2-4 منٹ اور پھر پھرتے رہیں گلیوں میں. میں پیغام دے رہا ہوں, میں دل ٹھنڈے کر رہا ہوں. اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں نبوت اور رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے مودت قربا کے. اور میرے حبیب یہ بھی کہہ دیجئے کہ جو بندہ میری بارگاہ میں مودت قربا والی حسنہ لائے گا میں اس کی حسنہ کو 4 چاند لگا دوں. میں آنے والے کے گناہ بھی معاف کروں گا, آنے والے کا شکریہ بھی ادا کروں گا. جائیے مجھے آیت میں کوئی ایسا قرینہ دکھا دیجئے جس سے یہ پتا چل جائے کہ سوال مصطفیٰ کر رہے ہیں یا خدا کر رہا ہے. نہیں, جملہ میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو. آیت میں کوئی ایسا قرینہ نہیں جس سے یہ پتا چلے کہ یہ سوال مصطفیٰ کر رہے ہیں یا خدا کر رہا ہے. سوالی 2 طرح کے ہوتے ہیں. کبھی کبھی سوالی آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, آپ کھولتے ہیں, آپ سوالی کے ہاتھ میں کشکول دیکھتے ہیں جو حسب توفیق کو کشکول میں ڈال دیتے ہیں. یہ جو آپ نے دیا ہے سوالی کو دیا. اور کبھی کبھی سوالی اکیلا نہیں ہوتا, پیچھے کوئی اور بھی ہوتا ہے, وہ اشارہ کرتا ہے کہ اس سے ماں ہے. اب اگر آپ نے سوالی کو دیا ہے تو صرف سوالی کو نہیں دیا, اشارہ کرنے والے کو بھی دیا ہے. اجر رسالت کا سوال مصطفیٰ کر رہے ہیں, پیچھے سے کل کہہ کے خدا اشارہ کر رہا ہے. اب اگر تم نے قربا سے مودت نہ کی مصطفیٰ بھی خالی لوٹ جائے گا, خدا بھی خالی لوٹ جائے گا. دامن وقت میں زیادہ فرصت نہیں, آپ کو پتہ ہے آزاداری ہے, اور جتنا انتظامیہ کی طرف سے وقت ملا اسی کے اندر ہمیں اس کو وائنڈ اپ کرنا. لیجیے پیغام وصول کیجیے. مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھیں. سوال مصطفیٰ کر رہے ہیں کہ خدا کر رہا ہے, اسی پہ گفتگو تمام. جب یہ طے نہیں ہو سکتا کہ سوال مصطفیٰ کر رہے ہیں یا خدا کر رہا ہے تو پھر قیامت تک یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جن قربا کی محبت مانگی گئی ہے وہ مصطفیٰ کے قربا ہیں یا خدا کے قربا ہیں. آپ سے زیادہ خوش نصیب کون سی ہوگی جن کے ہاتھوں میں ان کا دامن ہے جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ کے بھی قربا ہیں خدا کے بھی قربا ہیں. یقین نہ آئے تو مسجد نبوی میں دیکھو, محمد سجدے میں ہے, پشت پر حسین بیٹھے ہوئے. محمد سجدے میں ہے, پشت پر حسین بیٹھے. اور ابھی تو مسجد ہے. ذرا میرے ساتھ کعبے میں چلیے. محمد بت توڑ رہے ہیں, کندھوں پہ علی کھڑے ہوئے, اور ابھی تو کعبہ ہے. ذرا میرے ساتھ معراج پہ چلیے. محمد اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, پردے کے اندر سے علی بول رہے ہیں. نہ پوچھئے ہمیں ولایت علی کیا ہے. میری ساری تقریر بھول جائے گا, اس ایک جملے کو یاد رکھیے گا. نہ پوچھئے ہمیں کہ ہمارے نزدیک ولایت علی کیا ہے.
لوگ پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ولایت علی جائز ہے، مباح ہے، مستحب ہے، واجب ہے، مندوب ہے، اوجب ہے، لازم ہے، کیا ہے؟ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر کرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، علی کی ولایت نہ جائز ہے، نہ مباح ہے، نہ مستحب ہے، نہ مندوب ہے، نہ اوجب ہے، نہ واجب ہے. علی کی ولایت تو اجر رسالت ہے. کپڑے سینے کی اجرت نہ دی جائے تو بندہ پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ اجر رسالت دیے بغیر کون سے مصلے بچھائے جا رہے ہیں. یہ بڑی اچھی امت ہے. رسول نے اجر مانگا ہے، امت نے فوراً دے دی. پھر ممبر پہ حدیثیں سنائی جاتی ہیں کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے. محمد کا لہو بہتا رہا ہے. رسول نے اجر مانگا ہے، امت نے نہیں دیا. علی کی بیٹی نے چادر مانگی ہے، امت نے. حسین کی بیٹی نے سایہ مانگا ہے، امت نے. رباب کے بیٹے نے پانی مانگا ہے، امت نے. میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے. آپ بھی دعا کریں بی بی ماں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے رات کے اس پہر میں یہاں بیٹھے کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کر. میں نے ممبر سے کبھی عزادار کو ڈانٹا نہیں. میں نے ہمیشہ اولاد زہرا کا کرم سنایا. جسے مجلس میں بیٹھے ہوئے رونا نہیں آتا نا، یہ کرم سن کے جائے اولاد سیدہ کا. میرا صادق امام ارشاد فرماتا ہے میرے جد مظلوم کی مجلس میں بیٹھ کر اگر تمہیں رونا نہ آئے، یہاں سے مایوس نہ اٹھنا، یہاں بیٹھ کے اپنی کسی مصیبت پہ رو لینا، ہم پھر تمہاری جنت کے سامنے. تمہیں اکبر پہ رونا نہ آئے، اپنے بیٹے کو رو لینا. تمہیں سکینہ پہ رونا نہ آئے، اپنی بیٹی کا بہن. مرحبا مرحبا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. محمد کی بیٹی گواہ رہنا، یہ اپنی میتوں پہ ایسے نہیں روتے جیسے تیرے گھر کی غربت پہ روتے. میرا معصوم امام ارشاد فرماتا ہے میرے جد مظلوم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے عزادار کی چیخ، جیسے ہی عزادار کی چیخ بلند ہوتی ہے خدا کی آواز آتی ہے فرشتوں اس مومن کی چیخ تسبیح بنا کے درج. جو چاہتا ہے اس کی آواز تسبیح بنا کے درج ہو. بس وہ 2 لمحے میری طرف دیکھے، پھر حسین ابن علی کا ذوالجناح آ جائے گا. جی بھر کے پرسہ دینا، اور جب یہ ذوالجناح آئے تو محتاط ضرور رہنا. یہ اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ غریب کی ماں بھی آتی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یہی حق ہے محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے کا جس انداز سے آپ دے رہے ہیں. 2018 میں یہ امانت ہے عزاداروں کی جو آپ تک پہنچا ہو. 2018 میں حضور گیا ہوں کراچی. انچولی میں 5 مجالس تھی پڑھنے کے لیے. میں مجلس پڑھ رہا تھا، دوران مجلس مسائب میں ایک مومن نوجوان اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا. وہ زور زور سے چہرے پہ تماچے مارتا اور وہ ان سے ہاتھ چھڑوا کے اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکرانا چاہتا. بڑی مشکل سے وہ اسے کھینچ کے لا کے کمرے میں میرے سامنے بٹھا دیا. یہ عزاداروں آپ کی امانت ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں. دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں عزاداروں تک یہ امانت ضرور پہنچاتا ہوں. آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا. بہت دیر وہ چیخیں مار مار کے روتا رہا. وہ چیخیں مارتے مارتے رک کے ایک جملہ کہتا تھا اور جملہ کہہ کے پھر چیخیں مارنے لگتا تھا. وہ جملہ ہی ہے جو میرا جگر کھا گیا. سنو گے وہ کیا کہتا تھا؟ وہ چیخ مارتے مارتے رک کے ایک جملہ کہتا تھا اور پھر چیخیں مارنے لگتا تھا. وہ جملہ سنانے لگا. وہ چیخیں مارتے مارتے رک کے کہتا تھا محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں. درد کو محسوس کرے عزادار. محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں. بہت دیر عزاداروں میں اسے دلاسے دیتا رہا.
بہت دیر میں اسے دلاسا دیتا رہا. بڑی دیر کے بعد اس کی آواز کچھ مدھم ہوئی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. میری طرف دیکھ کے کہنے لگا مولانا صاحب میرے دل میں ایک سوال ہے. میں نے بڑے علماء سے پوچھا ہے, میرا دل مطمئن نہیں. اللہ جانے آپ سنیں گے کیسے اور برداشت کیسے کریں گے. میں نے کہا بھائی پوچھو, جس لائق میں ہوں میں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. روتے ہوئے میری طرف دیکھ کے کہنے لگا مولانا صاحب مجھے سچ سچ بتائیں, کیا خدا واقعی ان سے محبت کرتا تھا؟ میں نے کہا بھائی اللہ کا ان سے بڑا کوئی محبوب نہیں تھا. رو کے کہنے لگا جی میرا دل نہیں مانتا. لوگ سکینہ کو تماچے مارتے رہے, خدا دیکھتا رہا. لوگ زینب کے سر سے چادر اتارتے رہے. مرحبا مرحبا مرحبا. ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے شہادت کا. بھائی شہادت کا ایک جملہ کہنے دیجیے. کربلا میں اکیلا رہ گیا غریب. بھائی ایک منٹ بیٹھ جاؤ, نیچے نیچے بیٹھ جاؤ. شہادت کا ایک جملہ کہنے دو. کربلا کی زمین پہ اکیلا رہ گیا غریب. اکبر مارا گیا. اب ہر بندہ رخساروں کا ماتم کرے اور زلجھنا آئے تو گلے میں باہیں ڈال کے ترسا دے. زمین پہ بیٹا بیٹھے رہو بیٹھے رہو. اکبر مارا گیا, قاسم مارا گیا, اور محمد مارے گئے. کربلا کی ریت پہ اکیلا رہ گیا زہرا کا غریب. 3 ملعون تھے جو حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. ان میں پہلا تھا عمر ابن حجاج زبیدی. جانتے اس نے کیا ظلم کیا؟ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک پتھر تھا, اس نے اٹھا کے پتھر حسین کی پیشانی میں مارا. نیل زینب کی پیشانی پہ پڑ گیا. یہ دوسرا آگے بڑھا, اس نے زہرا کے لال کے چہرے پر ایسا تماچا مارا کربلا کی زمین پر. حسین ابن علی پشت کے بل گر گئے. شمر ملعون آگے بڑھا, شمر ملعون آگے بڑھا. زلجھنا یہاں لے آؤ, میں شہادت کا ایک جملہ کہوں. شمر ملعون آگے بڑھا. عزادارو زیارت کرتے رہو حسین کے. شہادت کا ایک جملہ سنو. شمر ملعون آگے بڑھا, حسین پہ وار کرتا رہا, زہرا کا لال تڑپتا رہا. یا ایک مرتبہ حسین نے سر اٹھایا اور اٹھا کے کہا شمر میں دیکھتا ہوں تو خنجر چلاتا ہے, تیرا خنجر نہیں چلتا. اچھا اب تو خنجر چلا. میں ماں زہرا سے کہتا ہوں اماں گردن سے ہاتھ ہٹا لے, اور تو بے وارث سمجھ کر ماتم حسین. لوگ